اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پہلا اسماء الحسنی پڑھیں گے، الودود۔ الودود از دا ورڈ جو کہ ود سے نکلا ہے۔ ود کا مطلب ہے محبت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ محبہ بھی یوز کرتے ہیں محبت کے لیے، اور ود بھی۔ تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ محبہ از بیسیکلی اینی کائنڈ آف لو، مطلب جنیرک کامن سینس میں لو کا مطلب ہے۔ اور ود از اے اسپیشل کائنڈ آف لو جس میں آپ کسی کو بینیفٹ دیتے ہیں اور وداؤٹ اینی سیلفش ریزنس۔ اٹس اے نرچرنگ لو، جیسا ایک ماں کا اپنے بچے کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ والا اس میں آتا ہے۔ تو جو محبہ ہے وہ دل میں ہوتی ہے محبت، اور جو ود ہے وہ ایکشنز میں شو ہوتی ہے۔ مطلب اللہ کی جو ہمارے لیے محبت ہے، اٹ از ڈیمونسٹریٹڈ ان دی ایکشنز۔ اور مودہ اس طرح کی محبت ہے جس میں آپ اس بندے سے، اس چیز سے، جس چیز کے لیے بھی محبت ہوتی ہے، اس سے آپ کلوز رہنا چاہتے ہیں، ویدر ان پراکسیمیٹی، ویدر ان تھاٹ، آپ اس سے کلوز رہنا چاہتے ہیں۔ تو مودہ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مطلب کوئی آپ سے محبت کرے اور آپ اس سے محبت کریں، دو چیزیں ہیں ودود میں۔ تو بیسیکلی جو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ دونوں اس کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہماری سیلفش ریزنز ہوتی ہیں، ہمیں کوئی بینیفٹ چاہیے، دعا قبول کرانی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ چوزز ٹو لو us وداؤٹ اینی سیلفش ریزن۔ مطلب وی کانٹ ایڈ اینی تھنگ ان Allah's world, in Allah's universe۔ ہم اللہ سے محبت کر کے، اسے یاد کر کے، اس کی تعریف کر کے، اس سے دعائیں کر کے، اس کی ورشپ کر کے، اس کے لیے کچھ ایڈ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہی چوزز دس فار ہمسیلف۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا دیٹ اس نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے رحمت کرنا ہم پہ اور ہمارے سے محبت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا ہم سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کریٹر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا اور بیسٹ فارمز میں بنایا، مطلب جو بھی تمہاری شکل و صورت، تمہاری پرسنالٹی، دیٹ از ان دا بیسٹ فارم، اور وہ ہم نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی جو ساری بلیسنگز ہیں دے شو کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ رات کی بلیسنگ ہے ان وچ وی کین ریسٹ، اور چاہے دن کی ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے، اور سارے رشتے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اسپاؤس، چلڈرن، پیرنٹس، سبلنگس، سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اینڈ دس از دا مینیفیسٹیشن آف ہز لو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں بلوڈ بھی ہیں، مطلب ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری جو عبادت ہے اس کا ایسنس اللہ سے محبت کرنا ہے، اس کا بیسک جو سمری ہے، جو کانسیپٹ، وہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں دے آر ویری ایکسٹریم ان دیئر لو فار اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جسے صرف وہ جسے ہم اس کی پرفیکشن کے لیے محبت کرتے ہیں، مطلب ہی از دا موسٹ پرفیکٹ، اور کوئی محبت اس دنیا میں ایسی نہیں ہے which won't hurt you۔ ابن تیمیہ کا یہ فرمان ہے کہ there is no love in this world which won't hurt you۔ تو اور ہمارے سب سے بڑے پرابلمز یہی ہوتے ہیں نا کہ ہماری فیملی نے ہمیں ہرٹ کر دیا، انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم سب سے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیملی کی وجہ سے سب سے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں؟ بیکاز وی لو دیم دا موسٹ، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، چاہے ہمارے اسپاؤس، چاہے پیرنٹس ہیں، سبلنگس ہیں، یہی سب سے کلوز ہوتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ ہرٹ کرتے ہیں۔ تو جو ہے ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اینڈ اٹ از ناٹ چینلائزڈ ود دا لو آف اللہ، تو پھر وہ ہمیں سب سے زیادہ ہرٹ کرتی ہے، اور پھر جو ہے ان دا لانگ رن ہمیں وہ ہارمفل ہوتی ہے ہمارے لیے۔ جیسے بچے ہیں،
if I'm in the bad mood اور میں کسی وجہ سے upset ہوں, بٹ میں اللہ کے لیے انہیں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنا غصہ نہ دکھاؤں, ان سے ٹھیک طریقے سے بات کروں, ان سے صحیح رہوں, تو دس مینس کہ آئی ایم پرائیورٹائزنگ اللہ ان مائی ریلیشن شپ ود مائی چلڈرن. اور اسی طرح سے اسپاؤس کے ساتھ اف آئی ایم ان اے بیڈ موڈ, تو یہ نہیں ہے کہ میں انفلیکٹ کر دوں اپنے اسپاؤس پہ. اور اسی طرح سے پیرنٹس ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے اف بھی نہ کہیں, اور وی شوڈ بی دا بیسٹ ٹو دیم. تو اس میں اگر ہم اللہ کو نہیں لے کر آتے, اللہ کو پرائیورٹائز نہیں کرتے, تو پھر ہم ان کے ساتھ ٹھیک کبھی بھی نہیں رہ سکیں گے. بیکاز دیز ریلیشن شپس آر گوئنگ ٹو ہرٹ اس, دے آر گوئنگ ٹو سے تھنگس جو ہمیں ایسا بیڈ فیل کراتی ہیں, پھر ہم ان ریٹرن رسپانس دیتے ہیں, ریئیکشن شو کرتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو پرائیورٹائز نہیں کریں گے, اس وقت ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے اس ریلیشن شپ میں, تو پھر ہم ایسی چیزیں کہیں گے اور ایسی حرکتیں کریں گے جو ہمیں اللہ کی نظر میں جو ہے ایک اچھا مسلمان نہیں رہنے دیں گے. اسی طرح سے ہماری جو محبت ہے ہمارے مال کے لیے, وہ بھی اگر اللہ کے تھرو چینلائز ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم صرف حلال طریقے سے کمائیں گے اور انہیں انہی جگہوں پہ خرچ کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اس میں ایک بہت بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فائنینشلی طور پہ ابیوز بھی ہوتے ہیں. وہ کیسے کہ اگر ہم پیپل پلیزر بن جائیں, صرف لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کے مطابق ان پہ خرچ کریں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکچولی ہم اللہ کو نہیں اس میں پرائیورٹائز کر رہے, تو پھر ہماری وہ جو ڈیڈز ہیں وہ ساری ویسٹ ہو جاتی ہیں, وہ فروٹ لیس ہوتی ہیں. تو الودود کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بار الودود, اللہ کا یہ نام قرآن پاک میں یوز ہوا ہے, اور دونوں بار دوسرے اسماء الحسنہ کے ساتھ. پہلا رحیم الودود اور دوسرا الغفور الودود. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے, رحمت کرنے والا, تو اللہ تعالیٰ سے بلیسنگ کوئی مانگنی ہے, اس کی دعا کرنی ہے, تو ہم یہ ورڈ اللہ تعالیٰ کا لے سکتے ہیں نام کہ یا ودود پلیز گیو می دس بلیسنگ, پلیز بلیس می ود دس. اور دوسرا جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے کسی گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر ہمیں الودود کا ورڈ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, یوز کرنا ہے. ود جو ہے قرآن پاک میں اس کا روٹ لیٹر ود ہے الودود کا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ یوز کیا ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے میرج کو ایک میریکل کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے بنایا ان دونوں کے درمیان مودہ, مطلب ان کے دلوں میں ڈالی مودہ اور رحمت. مودہ جو ہے یہ وہ والا لو ہے, نرچرنگ کائنڈ آف لو. تو اگر مودہ نہیں ہے تو میرج وونٹ لاسٹ. مودہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں, اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اٹس اے میریکل کہ ان 2 گروپس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کھولے اور مودہ ڈالی, ورنہ تم دنیا کی کوئی چیز بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے یہ نہ ڈال سکتے. تو اٹ از بیسیکلی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مودہ ڈال سکتا ہے. اب ہمارے دل میں ایک کوسچن آتا ہے کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں, مطلب ہاؤ ٹو لو اللہ. تو اس کے علماء کرام نے اس کے 4 بیسک چیزیں بتائی ہیں. پہلی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے بارے میں لرن کریں, نالج رکھیں ہم اس کا. اور کسی سے محبت کرنے کے لیے بھی اس کو جاننا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. ہم اس کو جانتے ہیں تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں, تو اسی طرح ہم اگر اللہ کو جانیں گے تو اس سے محبت کریں گے. دوسری چیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں رسول کہ اف یو لو اللہ دین فالو می, مطلب مجھے فالو کرو, رسول کو فالو کرو, تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو ہمیں اللہ کا لو اگر اٹین کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا, ان کے بارے میں جاننا ہوگا, ان کی سیرت پڑھنی پڑے گی, تب ہمارے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی ایبلٹی آئے گی کمپلیٹلی, اور تب پھر ہمیں اللہ کی محبت ملے گی. تیسری بات جو علماء کرام نے بتائی ہے وہ لو آف گڈ ڈیڈس ہے.
مطلب کہ ہمیں اچھی جو چیزیں ہیں ان سے محبت رکھنی ہے، جیسے کہ چیریٹی ہے، جیسے قرآن ہے، ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، those who believe and do good deeds تو اللہ will bless them with love۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جب ایک انسان obligatory deeds کرتا ہے، فرائض، پھر وہ نوافل پڑھتا ہے، ایڈ کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں اچھے کاموں کو، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرو، پھر جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو کہتے ہیں وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر تمام مین کائنڈ جو ہے زمین پہ اس سے محبت تارج جاتی ہے اس کے لیے۔ تو wood is basically which Allah puts in the hearts of other people۔ اور چوتھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اس کی محبت کو، اور اس کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے which is اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل یقربنا من یحبک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے اور اس سے الودود کے تھرو مانگنے کی توفیق دے۔